السلام علیکم پیارے دوستو، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر ویلکم کہتے ہیں۔ آج کے خوبصورت بیان کا موضوع ہے حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی۔ بہت ہی پیارا قاری صاحب کا ایک نیو بیان ہے۔ آپ دوستوں سے فقط یہی گزارش ہے، ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی تمہاری عبادات کا مستحق نہیں، عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، جس کے دروازے پہ سر جھکایا جائے اور کوئی نہیں، صبح شام جس کے نام کو جپا جائے پکارا جائے اور کوئی نہیں۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے تو مجھے پکار کے دیکھ، تیری ماں بعد کو آئے گی، ابا بعد کو تیری فریاد کو پہنچے گا، بیوی بعد میں آئے گی، اولاد بعد میں آئے گی، خاندان قبیلہ بعد میں تیری امداد کو آئے گا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کوئی ایک چارپائی کے فیصلے سے آئے گا، کوئی دوسرے کمرے میں سے آئے گا، کوئی تیسرے مکان میں سے آئے گا، کوئی دوسرے شہر میں سے آئے گا، کوئی دوسری تیسری منزل میں سے آئے گا، کوئی بیٹھک میں سے آئے گا، کوئی باڑے میں سے آئے گا، کوئی کھیت اور باغ میں سے تیری امداد کے لیے آئے گا۔ اور میرے بندے مجھے بلا، میں تیری سیاہ رگ سے بھی زیادہ قریب بیٹھا ہوں۔ ان کے آنے میں دیر لگے گی، وہ سوچتے ہوئے آئیں گے کہ آگے خدا جانے کیا جھگڑا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ تجھ پر کیا مصیبت ہے۔ ہر نبی نے اپنے دور میں ہر قوم کو سمجھایا، ہر امت کو سمجھایا۔ خدا کی قسم، میں اور آپ تو یوں ہی مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے جو مار کھائی، قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے، آدمی کا جگر پھٹتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے مار کھائی، موسیٰ علیہ السلام نے مار کھائی، شعیب علیہ السلام نے مار کھائی، ہود علیہ السلام نے مار کھائی، صالح علیہ السلام نے مار کھائی۔ کون سا پیغمبر ہے؟ لوط علیہ السلام کو دھکے دیے گئے، ایوب علیہ السلام کو بیماری کی کیڑوں نے کھایا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکا دیا گیا، زکریا علیہ السلام کو بیچ سے چیر کر دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ اور کتنا بڑا مقام ہے، اف کرنے کی اجازت نہیں۔ ہزار برس عبادت کی، قوم کو سمجھایا پتھر کھائے، اور اگر ذرا سی بھول ہو گئی فوراً پکڑا، میرا نمائندہ ہو کر ایسا کیوں کیا؟ سیدنا یونس علیہ السلام مشہور پیغمبر ہیں، قرآن کریم میں کئی جگہ ان کا ذکر آتا ہے۔ نہایت ہی برگزیدہ پیغمبر ہے اللہ پاک جل شانہ کے حضرت یونس علیہ السلام۔ قوم کو سمجھایا، برادری کو سمجھایا، خاندان کو سمجھایا۔ علماء کرام نے لکھا، ادھر یونس علیہ السلام واز فرمایا کرتے تھے، ادھر لوگ پتھر مارا کرتے تھے۔ پہلے سے پتہ لگا لیا کرتے تھے کل کا واز کہاں ہوگا، کل کا بیان کہاں ہوگا، کل کی تقریر کہاں ہوگی، اللہ پاک جل شانہ کی توحید کہاں بیان ہوگی، اللہ کا پاک کلام کہاں سنایا جائے گا۔ لوگ پہلے سے وہاں جا کر جمع ہو جاتے، یہ واز کرتے، خدا کا نام بتاتے، لوگ پتھر مارتے، دھکے دے کر نکالتے۔ یونس علیہ السلام بالآخر کچہری کی طرف رخ کرنے لگے۔ مارکیٹ والے میری بات نہیں سنتے، بازار والے نہیں سنتے، کاروبار
دیہات والے نہیں سنتے، دیہات والے نہیں سنتے، میں بادشاہوں کو سمجھاؤں، لکھا پڑھا طبقہ ہے، سلجھا ہوا طبقہ ہے، سمجھدار طبقہ ہے، میں ان کو اللہ پاک کی توحید سمجھاؤں، خدا کی الوہیت سمجھاؤں، اس کی شان کبریائی میں ان لوگوں کو سمجھا دوں۔ اللہ پاک جل شانہ کا پیغام بادشاہ کی خدمت میں آپ نے فرما دیا، کچہری میں رکھ دیا اور بتلا دیا تم فانی ہو، تم سے پہلے کئی بادشاہ آئے اور چلے گئے، ایک دن آئے گا تم بھی نہیں رہو گے، اس لیے ایسے اعمال اختیار کرو جو باقی رہنے والے ہوں، اس قسم کے کارنامے اختیار کرو جو زندگی میں تمہارے لیے مفید ثابت ہو، قبر حشر تمہارا اچھا کر دے، اس قسم کے اعمال اختیار کرو۔ وہ کہنے لگے کہ بادشاہ ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، ہمیں کون ہٹا سکتا ہے، ہماری تو موت بھی آنی بڑی مشکل ہے، ہم بادشاہ بھی کبھی منع کرتے۔ وزراء کے دماغ میں بات نہ آئی، امراء کے دماغ میں بات نہ آئی، حضرت یونس علیہ السلام کو پریشان کرتے چلے گئے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو جب کئی دن گزر گئے تبلیغ کرتے کرتے، پتھر کھاتے کھاتے، لوگوں کے دھکے کھاتے کھاتے، ایک دن فرما دیا 40 دن کے بعد تم پہ عذاب آئے گا۔ توجہ کرنا، آج میں آپ کو صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن کریم اور یونس علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی زندگی کی روشنی کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے، کتنا بڑا البڑا ہے، بے مثال ہے، کسی کے سامنے مجبور نہیں۔ اب یہ بات تو اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کو بتا رکھی تھی کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرے گی اور کوتاہی کرے گی تو عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام نے اتنی بات اپنی طرف سے کہہ ڈالی کہ 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا اگر تم نہ مانے۔ ذرا دھیان کریں، دیہات کے رہنے والے دوست بھی، شہر کے والے دوست بھی، یہ بات تو حق تھی کہ جس نے اللہ کے دین کی مخالفت کی اور اللہ کے دین کو ٹھکرایا ان پہ عذاب آیا اور آنا چاہیے۔ یونس علیہ السلام نے اپنی طرف سے 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ اس لیے کہ عموماً انسان کی پیداوار، انسان کی پیدائش کے اوپر چلے گزرتے ہیں، 40 دن کے اندر اس پانی کا خون بنتا ہے، پھر لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، چلے گزرتے ہیں۔ اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ چلہ لگوایا، انبیاء کرام کو عادت تھی 40 دن بیٹھ کے عبادت کرنے کی، اس لیے یونس علیہ السلام نے 40 دن کا نام لے دیا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، جس نبی نے اللہ کے دین کے لیے مار کھائی، رات دن دھکے کھائے، گلیوں میں مار کھائی، کچہری اور مارکیٹ میں مار کھائی، بادشاہوں کے دروازے سے دھکے دے دیے گئے، آج اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نا کہ جی اگر یوں کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ میاں سے عرض کرو الہ العالمین، نبی تیرا، سر پہ تاج نبوت تیرا اڑایا ہوا ہو، انتخاب کیا ہوا تیرا ہو، برگزیدہ بندہ تیرا، نبی تیرا، رسول تیرا، پیغمبر تیرا، بندہ تیرا، نمائندہ تیرا، تیرے حکم کو پھیلانے والا، تیرے نام پہ مار کھانے والا، اگر 40 دن کا نام لے دیا تو ہو کیا گیا؟ آواز آئی یہی تو مجھے بات اچھی نہیں لگی، او میرا نبی اور بات کرے اپنی،
اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت نہیں دیتے جب تک میں اجازت نہ دے دوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں گفتائے گفت اللہ بود گرچہ عزیز حلقوں میں عبداللہ بود، اور لوگوں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بولنا میرا بولنا ہے، میرا کلام میرا زبان تیری۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اندازہ لگا پتھر کھائے راضی تھا، گلیوں میں دھکے کھائے تو راضی تھا، کچہریوں سے دھکے ملے تو راضی ہوا، مارکیٹ سے پیغمبر کو دھکے ملے تو راضی ہوا، محلے والوں نے دھکے دے دیے تو راضی ہوا، لوگوں نے پکڑ کے مارا گھسیٹا تو راضی ہوا، ایک جملہ نبی کی زبان سے نکل گیا 40 دن کے بعد عذاب آئے گا تو فوراً ناراض ہو گیا، تم کون ہو میرے دین میں 40 کا لفظ ملانے والے؟ نبی کا اللہ میاں کو 40 کا لفظ اچھا نہ لگا، تیرا پورا گھڑا ہوا دین کیسے اچھا لگے گا؟ تیری رسموں سے رب کیسے راضی ہوگا؟ یہ تیرا قبروں کو چاٹنا، یہ تیرا سجدے کرنا، یہ تیرا بال بچوں کو میلوں پہ گھسیٹے پھرنا، یہ رات دن شرک و بدعت کی لعنت میں گرفتار ہونا، اور رب کیسے راضی ہوگا؟ نبی سے ناراض ہو گیا پروردگار، بے نیاز جو ٹھہرا کون پوچھے؟ کس کی مجال ہے کہ یوں کہ یا اللہ اے بے نیاز پروردگار ہو کیا گیا؟ اتنی بار کھائی تیرے نام پہ، اگر ایک لفظ زبان سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ پنجابی بھی جان دینے اور جو پھر ہویا کی، جو ایک لفظ منہ نکل ہی گیا ہویا کی پھر؟ چنگے والے لوگ آخر آدھے نے اور میاں میرے منہ ایک لفظ نکل ہی گیا تو ہویا کہ تو اس لفظ نو پڑھ کے بہ گیا، میرے احسانات سارے بھلا بیٹھا، میری ہمدردیاں ساریاں بھلا دیتی ہیں۔ اللہ پاک کو پتا نہیں یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر نے سر پہ تاج نبوت ہو اور خدا کی قسم لوگوں نے مار مار کے زخمی کر دیا۔ آج کسی پولیس والے کی طرف ایک پتھر پھینک کے تو دیکھو جو سارے پاکستان کی طاقت یہی نہ آ جائے، سرکاری ملازم کی توہین کی ہے، نمائندہ خدا کا پتھر لوگوں کے اور ناراض خدا ہوا بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے مثال ذات ہے بھائی، بے نیاز جو ہوا، کسی کا ماتحت نہیں، کسی کے قبضے کا نہیں، کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی جبر و اکراہ نہیں کر سکتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے زیادہ تو خدا ناراض کسی سے ہے ہی نہیں کہ اپنے دروازے سے ہٹا کر ننگوں کے پیچھے لگا دیا کہ تم تو ان کی شرمگاہ کے پیاس بیٹھے رہو۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی زبان سے 40 دن کا لفظ نکل گیا، اللہ پاک ناراض ہو گیا۔ کس نے اجازت دی؟ میری مرضی کل عذاب دوں، میری مرضی پرسوں عذاب بھیج دوں، میری مرضی 1000 سال نہ بھیجوں، میری مرضی 100 سال میں عذاب لاؤں۔ تم 40 کا لفظ استعمال کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یونس علیہ السلام کو فکر پڑ گئی کہ اللہ میاں ناراض ہو گئے، اب بنے گا کیا؟
ادھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ملک میں جھوٹ بولنے کا دستور نہ تھا. شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا، ورنہ ہم استاد بنتے سب کو سکھا دیتے. یوں لکھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم میں اور بیماریاں تھی، شرک کی، بدعت کی، لیکن لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. چالیس دن یونس علیہ السلام گن رہے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے وحی نہیں آتی، پیغام نہیں آتا، خدا ناراض ہو گیا. ادھر قوم مذاق اڑا رہی ہے. 37 دن ہو گئے، 35 دن ہو گئے، 36 دن ہو گئے ہیں، ابھی تو کوئی آثار نہیں ہے. 40واں دن آ گیا. پروردگار عالم نے عذاب کے بادل سامنے کر دیے، آگ کے بادل، تاکہ میرے نبی کا جھوٹ نہ ہو. ادھر یونس علیہ السلام سے پروردگار عالم کی ناراضگی تھی، مذاق اڑا رہے تھے لوگ. 38 دن ہو گئے، 39 دن ہو گئے، 40واں دن آیا. اللہ پاک نے عذاب کے بادل تو بھیج دیے، میرے نبی کی زبان سچی ہو جائے، لوگ یوں نہ کہیں نبی خدا کا جھوٹ بول گیا. عذاب کے بادل آ گئے. یونس علیہ السلام 40 دن سے پہلے ہی علاقے سے بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے کہ 40ویں دن عذاب آئے گا نہیں، اللہ پاک ناراض جو ہو گیا یہ مجھے ذلیل کریں گے، میں اللہ کا نبی ہو کر کیسے گوارا کروں گا یہ بات، لوگ کہیں گے کہ نبی جھوٹ بولتے ہیں. بیوی بچوں کو لے کر کے نکل پڑے. تنے تنہا، قوم نہیں، برادری نہیں، خاندان نہیں. راستہ چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے جنگل میں 2 بچے اور بیوی کو بٹھا کر آپ کسی کام کے لیے تشریف لے گئے. کوئی شہزادہ وہاں سے گزرا، اس نے یونس علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا اور اٹھا کے لے گیا. یونس علیہ السلام نے واپس آ کر اپنے بچوں سے پوچھا تمہاری اماں کہاں ہے؟ انہوں نے بتلایا گھوڑوں کا ایک دستہ آیا تھا، شہزادہ تھا، زبردستی اٹھا کر لے گئے. ہماری اماں نے ان کو بڑا بتلایا، لوگوں میں پیغمبر کی بیوی ہوں، نبی کی گھر والی ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کی گھر والی ہوں، میری عزت ہے، میری آبرو، پیغمبر کی آبرو، اور لوگوں مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، نبی کی آبرو، خدا کی آبرو. یونس علیہ السلام کی بیوی نے ہر چند ان کو سمجھایا مگر وہ ذلیل نہ مانے، بار بار ان کو سمجھایا اور یوں کہتی چلی گئی زوجہ یونس نبی ہے یہ کنیز، زوجہ یونس نبی ہے یہ کنیز، آئے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز، اور تمہیں یہ بھی پتا نہیں میں کس کی گھر والی ہوں، کس کی عزت ہوں، کس کی آبرو ہوں، پیغمبر کی گھر والی ہوں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرا گھر والا خدا کا نمائندہ ہے. یونس علیہ السلام تشریف لائے، دونوں بچے اکیلے بیٹھے ہیں، بڑے حیران ہیں یہ کیا معاملہ چل پڑا، اور مالک تیری ناراضگی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ورنہ کون ہے جو میری عزت کی طرف ہاتھ اٹھا سکے. اور سچ فرمانے لگے پھر گئی تیری جب نظریں کرم. یونس علیہ السلام جیسا نبی، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا بھیجا ہوا برگزیدہ
پسندیدہ بندہ بیٹھا درخت کے نیچے رو رہا ہے اور کہتا ہے پھر گئی تیری جب نظر کرم، او کیسی عزت آبرو کیسا بھرم، جب تیری نظر کرم پھر گئی پھر کہاں کی آبرو، بے شک اللہ، کیسی عزت، پھر کیسا تقدس، اور پھر کیسی پاک دامنی اور کیسی آبرو، جب تیری رحم کی چادر کسی کے سر سے اتر گئی پھر اس کا جو حال بنے سو بنے۔ آج ہم نے کبھی سوچا کہ اگر رب العالمین نے اپنی کریمی کی چادر اتار لی تو ہم ڈوب جائیں گے، ہم غرق ہو جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، ہماری بیٹیوں کی آبرو لٹ جائے گی، کبھی ہم نے بھی سوچا؟ سیدنا یونس علیہ السلام دونوں بچے کے ہاتھ پکڑے بیٹھے ہیں، سر پہ بچوں کے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں الہی تو ناراض ہو گیا، یہ میرا کیا حال بن گیا، ورنہ کس کی مجال ہے، کس کی طاقت ہے، کس کی جرأت ہے نبی کی گھر والی کو ہاتھ لگائے، تیری ناراضگی کی وجہ سے آج یہ معاملہ بنا ہوا ہے کہ میری عزت بھی چلی گی، اور سچ کہہ رہا ہے اللہ کا نبی، پھر گئی تیری جب نظر کرم، اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم، پھر کہاں کی عزت، کہاں کی آبرو، کہاں کا تقدس، کیسی پاک دامنی۔ صبر و شکر کرتے ہوئے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر یونس علیہ السلام دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آ گئی جس کو پار کرنا ہے، جس سے پار ہونا ہے۔ ایک بچے کو ارلے کنارے پہ بٹھا دیا، ایک بچے کو کندھے پہ بٹھا کر یونس علیہ السلام پار پہنچانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ارلے کنارے پہ ایک بچہ چھوڑ دیا، ایک کو کندھے پہ اٹھا کر پانی کے اندر سے جھانک کر گزر کر پرلے پار پہنچانا چاہتے ہیں۔ نہر کے بیچ میں بھاور تھا، پانی چکر لگا رہا تھا۔ خدا کی خدائی کو دیکھو، یہی کہا کرتا ہوں ڈرا کرو رب سے۔ ادھر دل میں بڑی پریشانی ہے، غم ہے، بیوی چلی گئی، بچے تڑپتے رہ گئے، میں نبی کی عزت کو کیا بنا، ابھی پار جانا ہی چاہتے تھے۔ پیچھے سے آواز آئی، پیچھے سے آواز آتی ہے، بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر، بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر، ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر، پیچھے سے آواز آئی، ابا، دردناک آواز آئی، خوفناک آواز آئی۔ اللہ کے پیغمبر نے یکدم جو مڑ کے دیکھا، وہ کندھے والا بچہ بھی پانی کی لہر میں صاف ہو گیا۔ خود بنا لی، درود شریف خود بنا لیے، اذان اپنی، کلام اپنا، رواج اپنا، حالات سارے اپنے، اور جنت کے لیے جائے گا کالی کملی والے کے دربار میں، تجھے شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی نے دونوں بچوں سے بھی ہاتھ جھاڑ دیا، نہر کے پار نکل کر چند قطرے آنسوؤں کے یونس علیہ السلام نے بہائے ہیں۔ یا اللہ، مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دے، سارا خاندان رخصت ہو گیا، اکیلا رہ گیا، تجھ سے بگاڑ
کھلتا نہیں کھاتا نہیں، تیری ناراضگی مجھے برباد کر دے گی۔ یونس علیہ السلام سفر کرتے ہیں، دریا پہ سے گزر رہے ہیں، دریا پہ پہنچے، سمندر میں پہنچے، دریا پہ پہنچے، سمندر میں پہنچے، پیسہ پائی پلے نہیں، کوڑی نہیں، جہاز تیار ہے، لنگر اٹھانے والے ہیں، لوگوں نے دیکھا ذرا ٹھہر جاؤ، ایک بڑا خوبصورت مسافر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نبی حسین ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوا کرتا ہے، نبی وجیہ الشان ہوتا ہے، نبی بدن کے اعتبار سے تمام قد سے نقصان سے پاک ہوا کرتا ہے۔ جہاز میں آ کر سوار ہو گئے یونس علیہ السلام۔ جہاز والوں نے پوچھا کرایہ ورایہ پائی پیسہ؟ فرمایا بس اللہ کا نام ہے بھائی، اپنے پلے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا چلو نیک آدمی ہے، ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا، نیک آدمی ہے، ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا، تشریف رکھو۔ کشتی چلی، سمندر میں گئی، بھاور میں گئی، فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یونس علیہ السلام میرے بھیجے ہوئے پیغمبر، میرا برگزیدہ نبی، میرا پیارا بندہ۔ سمندر میں جہاز پہنچا، ہچکولے کھانے لگا، ڈگمگانے لگا۔ جہاز کے کپتان نے کہا، مالک نے کہا، او لوگو سب کا بیڑا غرق نہ کرو، میرا تجربہ ہے جو غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آتا ہے، جہاز میں سوار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جہاز ڈگمگایا کرتا ہے، خطرے میں آ جاتا ہے، ڈوب جایا کرتا ہے۔ اور لوگوں تم میں سے وہ مسافروں اور راہگیروں، تم میں سے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو وہ بتا دے۔ اور کوئی نہیں اٹھا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا میرا معاملہ میرے مالک سے بگڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے رو کے کہا میرا معاملہ بگڑا ہوا ہے اپنے مالک سے، میں ہوں اپنے پروردگار سے بھاگا ہوا، میری بات بگڑ گئی، نہ عزت رہی، نہ آبرو رہی، نہ بچے رہے، نہ میں رہا، اب آخری وقت ہے۔ اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، باقی لوگ بچ جائیں گے۔ تم تو چارانے پہ قسمیں کھا جاتے ہو، معمولی چیز پر قسم کھا جاتے ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، سارا جہاز کھڑا ہو گیا، نہیں جی نہیں، توبہ توبہ، آپ تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہے، آپ تو بہت نیک آدمی ہے، آپ کی وجہ سے تو ہماری کشتی پار لگے گی، آپ نہیں ایسے ہو سکتے، آپ کو سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا۔ یہ نبی کی بات ہے۔ اور آج کہتے ہیں لے لے یاری آلے دانا ڈبی بیڑی تر جے گی۔ یہ نبی کا معاملہ ہے، ادھر قرآن ہے، بیان کرنے والا قرآن ہے، اور قصہ نبی کا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، قرآن اندازی کی گئی، وہ کون ہے جس کا مالک ناراض ہو گیا ہے؟ آج تو بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے، بیٹا کہتا کھان خسمانو کھڑے ہو کے ہوگے پہ ناراض میں نو، ماں کا
मारने वालों, सोचा करो अगर दुखे दिल से मां की आह निकल गई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहां ना मालिक की परवाह है, न उस्ताद की परवाह है, न बाप की परवाह है, न मां की परवाह है, न अपने बड़ों की परवाह है, सिर्फ अपनी जात की परवाह है। और बस कुरानदाजी की गई, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलती हुई है, गलती हुई है, ये नहीं हो सकता, कोई और है। दूसरी मर्तबा फिर कुरानदाजी की गई। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम कहा गया, लोगों जल्दी करो, मुझे फेंक दो, मैं ही हूं जिसका मामला बिगड़ गया। लोग कहते नहीं नहीं, आप नहीं हो सकते। जब 3 मर्तबा कुरानदाजी हो चुकी और नाम यूनुस अलैहिस्सलाम का निकलता रहा, अब यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये लोग तो फेंकते नहीं और ये कश्ती सारी ना मेरी वजह से गर्क हो जाए। अल्लाह के नबी ने छलांग लगा, अल्लाह के नबी ने छलांग लगा दी। उधर आवाज आई, फल्तक़महुल हूत वहुव मुलीम, मछली आ जा, तैयार हो जा, आई मेरी अमानत, मेरी अमानत आई है, संभाल के रखना। खबरदार अगर एक बाल बींका किया तो अंदाजा लगाओ, मुंह के जरिए उसको निगलना है, हलक के नीचे उतारना है, पेट में रखना है। और फरमाया परवरदिगार आलम ने, ओ मछली तू मेरी मखलूक है, मैं तेरा खालिक हूं, मैं तेरा परवरदिगार हूं, मैंने तुझे पैदा किया। खबरदार अगर एक बार टेढ़ा कर दिया, कयामत में जहन्नुम में ठोक के रख दूंगा। मछली लुकमा बना करके अंदर ले गई और यूं लिखा उलमा ने, उस मछली को फिर बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया। अल्लाह का पैगंबर मछली के पेट में है, समंदर की गहराई में है, और नीचे ले गई, तहत सराह में लेके जा पहुंची। क्या समझे? सिर्फ इतनी सी बात आपको समझाना चाहता था कि अल्लाह के नबी की जुबान से इतनी सी बात निकल गई कि 40 दिन के बाद अजाब आएगा। देख लो क्या हाल बन रहा है, और अपनी फिक्र करो जिन्होंने सब कुछ खुद घर बैठे बना लिया है। सारा दीन नकली, सारा कारोबार नकली, तमाम मजहब नकली, बनास्पति किस्म का अकीदा और नजरिया। लो जी लो, ये अल्लाह के बंदे नहीं, ये कोई काफर था, ये कोई शिक्षण किरार करे, अल्लाह के बंदे नहीं। आखिर जी आ गया ये कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ने लोग बड़े ही बना लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के अपने हैं, अपने बनते हैं, नुमाइंदा खास है, ताजे नबूवत उड़ा रखा है, मछली के पेट में पहुंचा दिया। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है, एक किस्म की कैद काट रहे हैं, कैद हो गई। क्यों कहा, क्यों जुबान हिलाई मेरे अमर के खिलाफ? अमरा अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, अमर मेरा चलेगा, हुक्म मेरा चलेगा। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। बादशाहत मेरी, हुकूमत मेरी, कब्जा मेरा, कुदरत मेरी, निजाम मेरा, पालने वाला मैं, रब मैं, खिलाने वाला, पिलाने वाला, जवानी देने वाला, खूबसूरत आंखें देने वाला, हसीन चेहरा देने वाला मैं। और जालिम मेरे से मुंह फेर कर खुद बातें बनाते हो। अल्लाह का नबी कैद में है,
यूनुस अलैहिस्सलाम के कानों में संगरेजे पत्थर के टुकड़े अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। हाँ हाँ, जो ढेला तू इस्तंजे के लिए उठाता है, तेरे मेरे नबी कायनात के नबी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ढेले को पहले जमीन में मारो फिर इस्तंजा करो। क्यों? उसको पता चल जाए कि मुझे ये इस्तेमाल करेगा। फरमाया हर कंकर, हर पत्थर, हर ढेला, हर जर्रा हर वक्त मेरी याद करता है। खुदा की कसम, ये जितने दरख्त तुझे दिखाई देते हैं सारे अल्लाह को सजदा करते हैं, तुझे दिखाई नहीं देते। तमाम परिंदे, तमाम चरिंदे सारे अल्लाह का नाम लेते हैं। एक मैं ही और तू ही नमक हराम और हराम खोर हैं जो अल्लाह को याद नहीं करते। सारे परिंदे सुबह उठकर अल्लाह को याद करते हैं। मुसलमान सोया होया है तो जी रात को देर हो जाती है ना, टेलीविजन पर ड्रामा देखते देखते। अल्लाह के नबी के कानों में आवाज पड़ी अल्लाह के जिक्र की, अल्लाह के नाम की। वहां आदमी कोई नहीं, औरत कोई नहीं, मर्द कोई नहीं, इंसान का बच्चा वहां पर कोई नहीं। पत्थर अल्लाह अल्लाह करते हैं। अल्लाह के नबी ने भी परवरदिगार को पुकार लिया और मेरे परवरदिगार फिर गई तेरी जब नजरें करम, और कैसी इज्जत आबरू कैसा भरम। बीवी गई, बच्चे गए, मैं कैद खाने में पड़ा हूं, आखिरी वक्त करीब है और मेरे परवरदिगार तेरे सिवा मेरी सुनने वाला कोई नहीं। किसको पता मेरी बीवी का क्या हुआ, कौन जाने मेरे बच्चों का क्या बना, और कौन जाने कि मैं कहां हूं और मेरा क्या बना हुआ है। कुरान करीम गवाह है जिस पर तेरा यकीन नहीं। फरमाया वज़न्नूनी ज़हब मुग़ाज़िबा फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमात। सुभान अल्लाह, अल्लाह का कुरान है। कुर्बान जाऊं एक एक कलाम के, मालिक व परवरदिगार का कलाम है। फरमाया फनादा फी ज़ुलुमात। रब्बे जुल जलाल की कसम, अगर तुम अरबी समझते ना, अभी शायद का तर्जमा करूंगा, अगर अरबी समझ आती जिगर फट जाता। फनादा पुकारा मुझे फी ज़ुलुमात, तीन अंधेरों में मुझे बुलाया। आप भी बैठ के बात करते हैं ना, जी आज शादी में मुझे नहीं पूछता, ये फलानी तकलीफ आई मुझे खुद बुलाने आया। अल्लाह मियां फरमाते हैं मुझे बुलाया, फनादा फी ज़ुलुमात, तीन अंधेरों में से बुलाया। पानी का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, ताकुसरा का अंधेरा, तीन अंधेरों में मुझे पुकारा। अल्लाह मियां ने भी साबित कर दिया, और लोगों किसी और को पुकारता उसे क्या पता चलता। मेरी तो नजर थी, मछली मेरी, ताकुसरा मेरा, पानी मेरा, नबी मेरा। मैंने तो मछली को कह दिया था खबरदार अगर एक बाल बिंका किया। तीन अंधेरों में से पुकारा, अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। मैं और आप तो अगर तौबा भी करेंगे, या अल्लाह मैंने क्या बिगाड़ दिया तेरा, या अल्लाह मैंने तेरा क्या नुकसान कर दिया, या अल्लाह मैंने कौन सा, तौबा हो रही है हमारी, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। यानी तू तो पक्का जिब्रील अमीन है।
یہ توبہ ہو رہی ہے ہماری، یا اللہ معاف کر دے، کون سا گناہ، یعنی گناہ کو گناہ بھی نہیں مانتا۔ اور ظالم توبہ کرنے والے نبی کا حال دیکھ، پیغمبر کا حال دیکھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تھا آج کا دلچسپ قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت دلچسپ بیان جو آپ نے سنا۔ میں امید رکھتا ہوں آپ کو آج کا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اس بیان کے آخر میں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی علم و دانائی پر کیے گئے بہت سے فیصلے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے ایک دوست کو 10,000 درہم دیے اور وصیت کی کہ میرے لڑکے سے ملاقات ہو تو اس میں سے جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ اتفاق سے کچھ روز بعد اس کا لڑکا وطن میں آ گیا۔ اس موقع پر حضرت علی نے اس شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کو کتنا دو گے؟ اس نے کہا 1,000 درہم۔ آپ نے فرمایا اب تم اس کو 9,000 دو، اس لیے کہ جو تم نے چاہا وہ 9,000 ہے اور مرحوم نے یہ وصیت کی تھی جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو دیکھیے کس قدر یہ خوبصورت حکمت بھری بات ہے کہ اس مرحوم نے کہا تھا کہ جو تم چاہو وہ میرے بیٹے کو دے دینا، یعنی جو ایک حساب سے مطلب آتا ہے کہ جو تمہاری مرضی ہو تم دے دینا۔ لیکن اور ہمیں یہی سمجھ آتا ہے، لیکن قربان جائیں حضرت علی آپ کی شان و عظمت پر کہ آپ نے اس جملے کا کس قدر حسین مفہوم نکالا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس کو 1,000 دوں گا، تو اس نے کہا جو تم چاہو وہ میرے بیٹے کو دینا، یعنی وہ خود اب 1,000 بیٹے کو دے رہا ہے تو خود اپنے لیے چاہ رہا ہے 9,000، یعنی جو خود کے لیے چاہ رہا ہے وہ اپنے بیٹے کو، اس کے بیٹے کو دے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں آپ کی علم و فراست پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 3 شخص آئے، ان کے پاس 17 اونٹ تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ ان اونٹوں کو آپ ہمارے درمیان تقسیم کر دیں، ہم میں ایک شخص آدھے کا حصہ دار ہے، دوسرا تہائی کا اور تیسرا 9ویں حصے کا، مگر شرط یہ ہے کہ پورے اونٹ ہر شخص کو ملیں، کاٹ کر تقسیم نہ کریں اور نہ کسی سے کچھ پیسہ دلائیں۔ اللہ، بڑے بڑے دانشور جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آپس میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے اونٹ ہر شخص کو ملیں اور وہ کاٹے بھی نہ جائیں اور نہ کسی سے کچھ پیسے دلائے جائیں، اس لیے کہ جو شخص آدھے کا حصہ دار ہے اسے 17 میں سے 8.5 ملیں گے اور جو شخص تہائی کا حقدار ہے اسے 2/35 ہی پائے گا، 17 میں سے پورا 6 اسے بھی نہیں ملے گا، اور جس کا حصہ 9واں ہے 17 میں سے وہ بھی 2 سے کم ہی پائے گا۔ تو 1-2 نہیں بلکہ 3 اونٹ ذبح کیے بغیر 17 اونٹ کی تقسیم ان لوگوں کے درمیان ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مگر قربان جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل، ان کی دانائی اور ان کی قوت فیصلہ پر کہ آپ نے بلا تعامل فوراً ان کے اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور اپنے خادم سے فرمایا کہ میرا ایک اونٹ اسی لائن کے آخر میں لا کر کھڑا کر دو۔ جب آپ کے اونٹ کو ملا کر کل 18 اونٹ ہو گئے تو جو شخص آدھے کا حصہ دار تھا آپ نے اسے 18 میں سے 9 دے دیے اور تہائی حصہ دار کو 18 میں سے 6، پھر 9ویں کے حصے دار کو 18 میں سے 2 دیے اور اپنے اونٹ کو پھر اپنی جگہ پر بھجوا دیا۔ اللہ، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے نہ تو کوئی اونٹ کاٹا اور نہ ہی کسی کو کچھ نقد پیسہ دلوایا،
اور 17 اونٹوں کو ان کی شرط کے مطابق تقسیم فرما دیا، جس پر کسی شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ آپ کے اس فیصلہ کو دیکھ کر سارے وہاں کے حاضرین دنگ رہ گئے اور سب بیک زبان پکار اٹھے کہ بے شک آپ کا سینہ فضل و کمال کا خزینہ، حکمت و عدالت کا سفینہ اور علم نبوت کا مدینہ ہے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ دوستو یہ تھا آج کا بیان، اور یہ آخر میں مختصر سی گفتگو جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ آخر میں آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، تاکہ اسی طرح کے یہ بیانات آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے انٹرسٹنگ اور نیو بیان کے ساتھ۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔